बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात करनी है क्योंकि ईद कुर्बान कल है, ईद उल अज़हा बड़ा दिन है हमारे लिए, और ऐसे में बहुत सारे असूल कुर्बानी के, बहुत सारे मामलात जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आज के प्रोग्राम में ये पहला सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है। कुर्बानी का सुन्नत तरीका क्या है, किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हम सुनते हैं कि जो कुर्बानी का जानवर है जिसे ज़बह करना है उससे कम तकलीफ़ होनी चाहिए, यानी जो आला है वो इतना तेज़ धार होना चाहिए कि एकदम से जो है वो मतलब उसको ज़बह कर दिया जाए, ना कि ये कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दी जाए। लेकिन दूसरी ही जानिब मामला है मौसमी कसाईयों का, जिनको बिल्कुल एहसास नहीं, जो सिर्फ ईद कुर्बान आती है और एकदम से ग्राउंड में मौजूद होते हैं, ना उनको गोश्त बनाने का पता है, ना उनको किसी भी तरीके का पता है, ना उनको तकबीर फेरने का पता है, और शायद उनको कलमात का भी नहीं पता होगा। इन तमाम मामलात पे बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है जी सैयद हबीबुर रहमान बुखारी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हबीबुर रहमान बुखारी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कुर्बानी का सुन्नत तरीका क्या है, जो हमें अहादीस से मालूम पड़ता है, सुन्नत रसूल से मालूम पड़ता है, और कुरान पाक हमें क्या दर्स देता है। हामिदम व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी सआदत की बात है कि आज इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत मुयस्सर आ रही है। आपका इंतहाई अहम सवाल है, चूँकि मौजूदा जो सूरत हाल हमारे माशरे की और हमारे हल्का अहबाब की हो चुकी है, जैसे आपने सरसरी तौर पर ज़िक्र किया कसाब के हवाले से, या जानवरों के ज़िबा करने के हवाला से, या जानवरों को ख़रीदने और फ़रोख्त करने के एतबार से, या जानवरों की खिदमत के एतबार से, नमूदो नुमाइश के हवाला से कुरान अज़ीज़ बुरहान रशीद हमारी रहनुमाई कुर्बानी का एतबार से हो, जुमला दीगर इबादत हों, कोई भी इबादत हो, कोई भी फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, उसका तरीक़ा, उसका पूरा उसलूब बताता है। जहाँ वज़ाहत तलब हो, जहाँ तफसीर तरफ बात हो, तो वहाँ हुज़ूर का अमल हमारी रहनुमाई करता है। बेशक मैंने जो आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बंदा मोमिन ये इल्तिजा करता हुआ नज़र आता है कि मालिक, हमारी नमाज़ें भी तेरे लिए हैं, हमारी कुर्बानियाँ भी तेरे लिए हैं, हमारी मौत व हयात भी तेरे लिए है, सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम ला रैब में फ़रमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ना तुम्हारा मुझ तक गोश्त पहुँचता है, ना तुम्हारा खून पहुँचता है। बारे इला पहुँचता क्या है, फिर मकसद क्या है कुर्बानी का? तो मालिक फरमाते हैं वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, फरमाया अगर मुझ तक कुछ पहुँचता है तो वो तकवा पहुँचता है। इब्तिदाई बात ये ज़हन नशीन करना होगी कि कुर्बानी का मकसद, कुर्बानी की इफ़ादियत, अहमियत सारी अपनी जगह है, लेकिन मकसद फ़कत तकवा है, दिल की नीयत है। वो जानवर कोई जितना महंगा ख़रीद कर करना चाहे, उसकी वुसअत और उसकी ताकत पर मबनी बात है। अगर कोई ज़्यादा वुसअत और ताकत नहीं रखता, कम पैसों से जानवर ख़रीद कर भी कुर्बान करता है, लेकिन दिल में जो नीयत है, इखलास जो है उसमें वो बहुत बड़ा है, तो मालिक उसको उसी नीयत के एतबार से अजर अता फरमाएगा। रही बात कसाब के एतबार से, तो जानवर कुर्बानी का ज़िबा करने का हुजूर जान रहमत की ज़िंदगी से जो हमें तर्ज़ मिलता है, नबी रहमत आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी अपने दुश्मन के लिए भी दुआए जलाल नहीं फरमाया। हुजूर जान रहमत ने बहुत सारे गज़वात में शिरकत फरमाई, कभी किसी मद्दे मुकाबिल काफिर को भी अपनी ज़द में, अपनी तलवार की ज़द से वासले जहन्नुम तक नहीं फरमाया। इतनी रहमत लिल आलमीनी है आप, इतने आप शफीक हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब कुर्बानी के जानवरों की बात अगर आती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारका ने अपनी पूरी उम्र मुबारक में कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़िबा फरमाया, और दर्स भी यही दिया कि जानवर को ख़ुद ज़िबा करना चाहिए जो साहिब कुर्बानी है, जो कुर्बानी कर रहा है। अगर ख़ुद कोई करने का मलका हासिल नहीं कर सकता, उसको तकबीरात से आशनाई नहीं है, तो कम अज़ कम कोई साहिब तकवा शख्स हो,
کوئی قرآن و سنت سے معرفت رکھنے والا ہو، کم از کم 5 وقت پنجگانہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا آدمی ہو، ایسا کوئی نیک شخص ہو جس کے ہاتھ سے قربانی کے جانور پر چھری پھیری جائے، نہ کہ ایسے کسی قصاب کو لا کر جو کاروباری طور پر آ کر آپ کے جانور کو صحیح معنوں میں ذبح بھی نہ کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ قربانی کا جانور آپ کے لیے ثواب کا سبب بنے، تو اگر اس کی تھوڑی سی غفلت اور کمی کی وجہ سے تکبیرات صحیح نہیں پڑھ سکا یا جانور کو ذبح کرنے میں جو معاملات ہیں، اکثر قصاب ایسا کرتے ہیں کہ وہ گردن کو کاٹتے ہوئے آگے ایک مغز ہوتا ہے اس کو بھی کاٹتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ جانور جلدی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام سمیٹ کر آگے چل بستے ہیں، جبکہ حضور کے طرف سے یہ ملتا ہے کہ اس کو نہیں توڑنا چاہیے، اس میں جانور کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ حضور کی رحمت للعالمین دیکھیں، جانور کی تکلیف کا بھی احتیاط کیا جا رہا ہے، یہاں پہ اس کی بھی خیال کرنا ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ بخاری صاحب سر، یہ جو آپ قصاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، چلے بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ تکبیر جانتے بھی ہیں، لیکن دل اتنا نہیں ہوتا کہ چاہے وہ ایک جانور ہی ہے تو اس کو ذبح کیا جا سکے، تو وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ قصائی کی طرف جاتے ہیں۔ اب قصاب پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے یا پھر صرف جو قربانی کر رہا ہے اسی پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھے کہ قصاب کو تکبیر کلمات مکمل طور پہ آتے ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ وہ تو خود نہیں جانتا کہ احکامات کیا ہیں۔ بالکل ایسے اب یہ اسی پروگرام کی وسادت سے پیغام دینا چاہیں گے قصاب حضرات کو کہ ظاہر ہے ان کا یہ کام ہے، یہ ان کا شعبہ ہے، ہر شخص جانور کو صحیح طرز سے بنا نہیں سکتا، اس کا گوشت بنانا پورا ایک پروسیس ہے، بالکل، لیکن اگر کسی نے اس پروسیس کو یہ سلسلہ اپنایا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلا اولین جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اسے تکبیرات سیکھنی چاہیے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ ظاہر ہے گوشت بنانا تو ہر کسی کا کام نہیں ہے، لیکن کم از کم تکبیرات کے لیے آپ اپنی مسجد کے امام سے رجوع کر لیں، کسی صاحب تقوی شخص کو بلا لیں جو تکبیر وہ پڑھ دے، اور باقی قصاب جو ہے وہ جانور کا گوشت صحیح انداز سے بنا کر پیش کر دے۔ صحیح۔ بخاری صاحب، افضل ترین جو قربانی ہے وہ پہلے دن ہے، دوسرے دن ہے، تیسرے دن ہے، یا پھر تینوں دن کی ایک ہی فضیلت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارکہ کی حدیث طیبہ ابن ماجہ شریف میں یہ نقل کی ہے صاحب ابن ماجہ نے، حضور جان رحمت کی حدیث طیبہ ہے کہ یوم النہر میں یہ جو 3 دن ہیں قربانی کے، یہ پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے اور تیسرا دن ہے، حضور جان رحمت نے فرمایا ان تینوں دنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں مرد مومن کا قربانی کرنے سے علاوہ کوئی عمل محبوب نہیں، یعنی سب سے افضل ترین عمل ان تینوں دنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ہے۔ اب وہ یہ تینوں دن یہ آپ کی سہولت پر مبنی بات ہے، اگر پہلے دن کر سکتے ہیں، دوسرے دن کر سکتے ہیں، تیسرے دن کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پہلے دن کرتے ہیں تو چونکہ ہمارے ہاں رائج شدہ یہ عمل ہو چکا ہے کہ پہلے دن کو ترجیح دی جاتی ہے، باقی حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو تینوں دنوں میں اجر برابر ہے۔ ٹھیک، بخاری صاحب اب یہ بھی بتائیے سر کہ اوقات کار مغرب کے بعد یا پھر رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے یا پھر صرف دن میں ہی کرنی ہے؟ دن میں کرنے کی فضیلت زیادہ ہے، جبکہ رات میں بھی کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ 10ویں کی نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے وقت شروع ہے اور 3 دن کا وقت ہے، اس میں آپ جب سہولت پا کر قربانی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن فضیلت زیادہ عمل اچھا یہی ہے کہ دن میں کیا جائے تاکہ جو سائلین ہیں جو گوشت جہاں تقسیم کرنا ہوتا ہے تو وہ ذرا آسانی تک جو وہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، بخاری صاحب جانور کا انتخاب تو ہر خاص و عام کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جیب اجازت دے اچھے سے اچھا جانور تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے سر یہ بتائیے کہ جانور کی ذبح کرنے کے بعد اس کے حصے کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں بہت عام پریکٹس ہے کہ جو بکرا ہے یا پھر بڑا جانور ہے اس کی ران الگ کر لینا، اس کی چانپیں الگ کر لینا، اس کے فلانے حصے الگ کر، یہ سب چیزیں کس طرح سے جو ہے وہ؟ جی بڑی اچھی جانب آپ نے توجہ دلوائی۔ ہمارے ہاں چونکہ ابھی قربانی کے دن قریب ہوتے ہیں تو ریسیپیز جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جی ہم نے اس طرح اس دفعہ قربانی کو سیلیبریٹ کرنے کی
جو ہے کوشش کرنی ہے. تو یہ سیلیبریٹ کے طور پر، یہ ایک فیسٹیول کے طور پر قربانی کو جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کو یہ پیغام ہے، قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ واجب ہے. حضور جان رحمت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے. اور حضور جان رحمت نے جب یہ فرما دیا پھر سنت ابراہیمی کو دہراتے ہوئے، سنت ابراہیمی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو ایک آزمائش سے رب نے گزارا اور بیٹے کو قربان کرنے کی 3 دن مسلسل خواب آتا رہا کہ اپنی محبوب چیز کو قربان کریں، محبوب چیز کو قربان کریں، محبوب چیز کو قربان کریں. پھر جا کر حضرت اسماعیل، یہ پورا پروسیس ہماری سب کے فہم و گمان میں ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے ہی سگے بیٹے کو لٹا دیا گیا صرف رضا الہی کی خاطر. اور سگے بیٹے حضرت اسماعیل نے کہا کہ بابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں محبت والدیت جو ہے وہ غالب نہ آ جائے. اقبال نے یہاں پہ کہا تھا کہ یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کر گزارا جائے، نہ کہ اپنا کوئی فیسٹیول سمجھ کر. ہاں ٹھیک ہے، گوشت جو ہے وہ کھانے میں کوئی قباحت نہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ سے حدیث ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کھایا بھی جائے، کھلایا بھی جائے اور تقسیم بھی کیا جائے. یعنی خود کھائیں، اپنے لیے بھی رکھیں، اپنے عزیز و اقربا کو بطور تحفہ بھیجیں، اور جو مسکین ہیں، جو غربا ہیں، اپنے ارد گرد نواحی علاقوں میں دیکھیں اور ان تک بطور صدقہ پہنچایا جائے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے بخاری صاحب کے جو اچھے اچھے حصے جانور کے الگ کرنے ہیں، جی وہ گناہ ہوگا؟ نہیں، اس میں اگر تو جانور کے گوشت کی ترتیب میں کوئی ایسا سلیقہ اپنا لیا جائے، ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جائے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نیت سے کیا جائے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کو اس طرح سے، پھر وہ رضا الہی سے توجہ ہٹ جاتی ہے. وہ جو مقصد ہے اس سے توجہ، اگر کیف یہ نیت اخلاص والی ہے اور گوشت کو آسان انداز سے بنانے کی نیت سے ہے تو اس میں تو اجر میں اضافہ ہوگا. ظاہر ہے جس قربانی کو، یہ عبادت ہے، اس کو جتنے اہتمام کے ساتھ کریں گے اتنا اجر زیادہ ملے گا. سید حبیب الرحمان بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بہت ہی اچھی گفتگو اور بہت انفارمیٹیو سیشن رہا، اور امید ہے کہ بہت ساری چیزیں مجھے بھی کلیئر ہوئی ہیں، دیکھنے والوں تک بھی بہت ساری صحیح انفارمیشن پہنچ گئی ہوگی. ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے، مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.